امریکہ میں یہ ایک دیسی آدمی جہاز میں ایسی حرکتیں کر رہا تھا کہ سارا جہاز اس کی منتیں کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس اور سٹاف بھی منتیں کر رہا تھا، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ بالآخر اس کے ساتھ پھر ہوا کیا، اور پھر چیختا رہا یہ، لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ جہاز اڑنے سے پہلے ہی اس کو انہوں نے گردن سے دبوچ کر باہر نکال دیا۔ یہ پہلے ویڈیو کلپ دیکھیے گا، پھر میں اس کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، یہ پٹیل نامی ایک آدمی جس کا تعلق انڈیا سے، اور یہ امریکہ میں رہتا ہے، وہاں پر گرین کارڈ اس کے پاس موجود ہے۔ یہ سفر کرنے لگا تھا، تو بتایا جاتا ہے جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں، ابھی صرف یہ میرا خیال ہے 10 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ کر رہا تھا جہاز میں سوار ہونے کے لیے، لائن میں لگا ہوا تھا جہاں سے بورڈنگ ہوتی ہے، اور وہاں بھی مسلسل بولتا جا رہا تھا کہ جی مطلب ہے دیکھیں میں بلیک ہوں، میری براؤن سکن ہے، آپ سارے وائٹ ہو، مجھے پروٹوکول نہیں دیا جا رہا۔ سارے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کوئی بھی اس کو جواب نہیں دے رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس اور جو سٹاف ہوتا ہے اس کے پاس گیا تو وہاں بھی کہتا رہا جی آپ نے اس کو سمائل دیا، مجھے سمائل کیوں نہیں دی؟ انہوں نے بھی اس کو اگنور کیا۔ کرتے کرتے یہ بندہ جہاز کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں جب ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا تو لوگ آہستہ آہستہ سامان اپنا کیبن میں جو ہے ہینڈ کیری وغیرہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی آپ لوگوں نے رستہ بلاک کیا ہوا ہے، یہ آپ کا کنٹری ہے نا، اس لیے کیا ہوا ہے۔ اب یہ پورے جہاز میں اونچی اونچی آواز میں چیخ رہا تھا۔ سارے لوگ اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی آپ کو کوئی بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا، کوئی آپ کو نسلی امتیاز ریسزم کچھ بھی نہیں کر رہا، آپ سے بات ہی کوئی نہیں کر رہا، کیوں بولے جا رہے ہو؟ جہاز میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے، آف کورس بہت سارے تھے جو انڈینز تھے، اور وہ اس کو اپنی زبان میں بھی کہتے تھے کہ بھائی رب دا واسطہ بیٹھ جاؤ نیچے، کیا کر رہے ہو؟ لیکن اس کو کوئی ایسا کیڑا تنگ کر رہا تھا کہ اس نے منہ میں زبان نہیں ڈالی، اور مسلسل جو ہے نا وہ خود یہ کارڈ کھیلتا رہا کہ دیکھیں جی میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا، حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بٹھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایئر ہوسٹس بھی اس کو بٹھانے کی کوشش کرتی ہے بار بار، لیکن یہ اس سے آگے سے کویسچن کیا کر رہا ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ People are white here, so show me the badge if you want me off. No, you have to show me the name. You want to be a tough guy, bro? I will universally, karmically mess you up. اچھا، اس کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ، حالانکہ وہ یونیفارم ہے، اس کو کہہ رہا ہے آپ اپنا کارڈ دکھاؤ، کیا واقعی آپ ایئر ہوسٹس ہو؟ آپ کیوں مجھے کر رہی ہو؟ آپ پروف تو مجھے، آپ سٹاف ہو۔ اب اندازہ کریں کہ اس قدر اس بندے نے ڈرامہ کریٹ کیا کہ جہاز ہی نہیں اڑ رہا تھا، کیونکہ یہ کسی طرف بیٹھے گا تو جہاز اڑے گا نا۔ اب آگے دیکھیے گا، پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس نے ہر بندہ جو بھی اس کے طرف دیکھتا اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتا، یعنی کہ الجھنا شروع کر دیتا۔ اس جہاز میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا، یعنی کہ دو ایسے آدمی، ایک آدمی اور ایک خاتون موجود تھے جو حاضر سروس پولیس والے تھے، لیکن ابھی وہ ڈیوٹی پر نہیں تھے، جسٹ ایز اے پیسنجر ٹریول کرنے لگے تھے، ریٹائرڈ نہیں تھے، جسٹ آف ڈیوٹی تھے۔ انہوں نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسٹر آپ خام خواہ پرابلم کریٹ کر رہے ہو، دماغ کھا رہے ہو، آپ آرام سے بیٹھو اور جہاز جو ہے نا اس کو ٹیک آف کرنے دو۔ لیکن یہ بندہ نہ تو بیٹھ رہا تھا، نہ چپ کر رہا تھا، اور نہ ہی جہاز کو اڑنے دے رہا تھا۔ بالآخر اس پولیس والے نے اس کو دبوچ لیا، سول کپڑوں میں آف ڈیوٹی بندہ تھا۔ اس قدر اس نے ان کو مجبور کیا کہ جو بات بات پہ کہہ رہا تھا جی میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا، میرے پاس سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا، پھر جب اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ سارا جہاز اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، یہ چیخ رہا تھا۔ وہ گورے پولیس والے نے یہ رگاں چ گوٹھا دے کے نا تے اینو جناب اتنے ٹایا تھلے جہاز دے اندر ہی۔ اس کے بعد انہوں نے کال کی پولیس والوں کو، اور ساتھ ہی یہ جو گورا پولیس والا تھا آف ڈیوٹی، اور ساتھ اس کی ایک اور لڑکی تھی، انہوں نے جناب اینو چک کے نہ باہر لتاں باواں تو پھڑ کے لابی چ لے گئے۔ اتنے جدو لے کے گئے تو اگے کھلوتے سن پولیس والے، انہوں نے لائی ہاتھ کڑی، ہاتھ بنے پیچھے، آخیا کاکا ہوں دس ہاں کہ تیرے نال کی سلوک کریے۔ پھر وہاں چیخ رہا تھا۔ پھر نہیں اس نے کہا مجھ سے کیا میرے ساتھ آپ ریسزم کر رہے ہو، کیونکہ پتا تھا کہ میں کرتوت کی کیتی ہے، میں مارکا کی ماریا۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑا کمیونٹی کو ڈیمیج کرتی ہے، اللہ کی قسم بڑی جو ہے نا انسلٹ ہوتی ہے، امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی جہاز میں بیٹھے ہو اور آپ کے کنٹری کا بندہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہو نا، تو جو فیملیز بیٹھی ہوتی ہے نا اسی کے ملک کی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، ایران، عراق، کوئی بھی ملک ہے، تو ان کو بڑی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے۔ لیکن اے جڑی جھوٹاں نے نا انہاں نوں نہیں ہوندی۔ پولیس پھڑ کے لے گئی تھانے دیتا ابھی تک، کیونکہ اس کو یہ ریسنٹ واقعہ ہے، سزا نہیں ہوئی، کیا اس کا کیس کا
फैसला आएगा। लेकिन अब पूरा मीडिया जो है ना इसको उछाल रहा है, इसको उछाल रहा है कि ये देखें ये लोग हैं जो हमारे मुल्कों में आके तो यहाँ का निज़ाम खराब करने की कोशिश करते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्कों में आके, यानी ये वो लोग कहते हैं ये लोग हमारे मुल्कों में आके तो खुद को 30 मार खां समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ का जो सिस्टम है उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोई ऐसी चीज इस बंदे के साथ की ही नहीं गई, कैमरे हर चीज मौजूद है, लेकिन इनू को पता नहीं की सी ऐसा कोई दिमाग दे कीड़ा पड़िया था कि जेड़ा इनू बैन नहीं दे रहा सी। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो ऑस्ट्रेलिया की थी और थोड़ी वो इस तरह की वीडियो थी कि एक मुसलमान आदमी था और वो चलते हुए जहाज उड़ रहा है, तो उसने जहां से गुजरते ना वहां पर जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हालांकि किसी जगह इस्लाम में ये नहीं लिखा हुआ कि जहाज अबल तो जहाज ही उधर नहीं सुनते, लेकिन यह है कि नमाज बैठ कर पढ़ने का भी हुक्म है, नमाज इशारे से पढ़ने का भी हुक्म है मौके की मुनासबत से। अब मैं आलम नहीं हूं, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन हम जहाजों में सफर करते रहते हैं, हमने आज तक किसी को नहीं देखा कि कोई मुसलमानों से बड़े जहाज होते हैं, सऊदी एयरलाइन है कोई भी है, लेकिन सारे लोग अगर नमाज पढ़नी है तो सीट पे बैठे होते हैं। और वुजू भी नहीं है तो आप तयम्मुम या वो कर सकते हैं, सॉरी जो है मसा कर सकते हैं ऐसे हाथ से और नमाज नहीं सकते। लेकिन ये बंदा जो है ना इसने बड़ी लंबी नमाज नीत ली, एयर होस्टेस वगैरह सब ने एक ही रास्ता गुजरना था, सारे लोग खड़े हो गए। उन्होंने इसको बाद में कहा कि भाई मतलब हिला दिया किसी ने कि जी आप सलाम भी फेरो, तो ये बंदे ने चीखना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया और साथ ही कह दिया कि मैं मेरे ना चीज़ा बंब बनने मैं तो सब सारा कुछ ढा के रख दियांगा, धमकियां लानी शुरू कर दिया भाई उत्थे उनकी करे बंदा। यानी कि इस कदर इस बंदे ने वहां पर खलल डाला कि मजबूरन वो जो पायलट था जहाज का, अब वो ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया की तरफ जा रहा था और उसको रास्ते में आधा रास्ता सफर तय कर चुका था, पायलट ने जहाज का यू टर्न ले लिया कि बंदा वाकई कितने बम ना डालना छड़े, वापस सिडनी ले गया और जाते ही उसको गिरफ्तार किया और उसको बाद में जेल की सजा हो गई। रब दा वास्ता यार कम से कम तुहानू अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो दूसरे अपनी कम्यूनिटी की इज्जत का ख्याल रखा करो, तमाशा ना बनया करो, लोगों को जरा ना बाहर जाके ते कोई ऐसा वीक पॉइंट ना दो जिसकी वजह नाल तुहानू रगड़ा दें, जिसकी वजह नाल गल्लां कर नस्ली तासब होए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन्नी को तादाद साडे लोग बाहर के मुल्कों च हो गए ने ना, हुण ये बाहर के गोरे ना साडे को जान छुड़ाना चाहते हैं, उन्होंने जान नहीं छोड़ती पई। ईवन के साडे अपने लोग भी अपने लोगों को जान छुड़ाना चाहते हैं, जान फस गई विच, जान नहीं छोड़ती पई, की कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बताने का मकसद ये था कि हम सब लोग, आप सारे लोग माशाल्लाह बहुत समझदार है, आपने भी कभी ना कभी ऐसा कोई ड्रामा लाइव भी देखा होगा जहाज में, लेकिन खुदा दा वास्ता जहाज से जाके ना बदमाश 30 मार खां यह चीज़ां करने की जरूरत नहीं है। सीधे तरीके ना अच्छे तरीके दे नाल इनू तुसीं सफर करया करो और अल्लाह दे आसरे ते दुआ शुआ पढ़ के टुर जाया करो। इहो जिहियां जिहड़ियां हरकतां ना इह जेब नहीं देंदियां, बदनामी दा बायस बनदियां और कुछ इत्थे हासिल नहीं हुंदा। जा रहे कुछ और से गुजार दीजिए, अल्लाह हाफिज़।